السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے گرامر کی کتاب شروع کی ہے اجراء النحو۔ یہ آج کا 5 نمبر لیسن صفحہ نمبر 17 ہے اور آج ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سابقہ مثالوں سے معلوم ہوا کہ مفرد ایک چیز یا ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے مفرد کی قسمیں اسم، فعل اور حرف، اور مرکب اس کی ضد ہے۔ تو لازماً مرکب ایک سے زائد چیزوں یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا، لہٰذا مرکب کی تعریف یوں کی جائے گی کہ مرکب اسے کہتے ہیں جو ایک سے زائد معنی رکھتا ہو اور 2 یا 2 سے زائد کلموں سے بنے، یعنی کم از کم مرکب میں 2 کلمات ہوتے ہیں، جو 2 کلمات سے بنے اسے مرکب کم از کم اور زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مرکب کی تعریف اور اقسام کی وضاحت کے لیے یہ ذیل کی مثالیں جو ہیں ان سے ہم جو ہے دیکھیں گے کہ مرکب کی کیا قسمیں ہیں۔ پہلا مجموعہ دیکھیں، خالد طالب مؤدب، خالد با ادب طالب علم ہے۔ جلس زید علی الارض، زید زمین پر بیٹھا۔ النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ رأی بکر، رأى بکر، بکر نے دیکھا، فعل فاعل ہے۔ دوسرا مجموعہ ہے باب المدینہ، شہر کا دروازہ۔ مصباح الحجرۃ، کمرے کی لائٹ۔ زہرۃ جمیلہ، خوبصورت پھول۔ 7 اقلام، 7 پین۔ پہلے مجموعے کی مثالیں، یعنی یہ جو مجموعہ ہے، غور کریں، جب کہ ان کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہوگی، جیسے خالد کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بادب طالب علم ہے۔ مثلا پہلی مثال میں خالد کے بادب ہونے کی خبر معلوم ہوئی، دوسری مثال میں کھڑکی کا کھلا ہوا ہونے کی خبر معلوم ہوئی، تیسری مثال میں زید کے بیٹھنے کی خبر معلوم ہوئی، اور چوتھی مثال میں بکر کے دیکھنے کی خبر معلوم ہوئی۔ جبکہ دوسرے مجموعے میں موجودہ مثالوں کے سننے والے کو کوئی خبر معلوم نہیں ہوگی، بلکہ وہ مزید انتظار میں رہے گا کہ متکلم کوئی ایسا کلمہ کہے کہ جملہ مکمل ہو جائے اور کسی مفید بات کا علم ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ کچھ مرکب ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی بات کی خبر معلوم ہوتی ہے، اور کچھ مرکب ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی بات کی خبر معلوم نہیں ہوتی، لہذا مرکب کی 2 قسمیں ہوئیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جب متکلم بات کرنے والا متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کی بات سے کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو، یعنی اسے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے کہ دوسرے مجموعے کی مثالوں میں ہے، کیونکہ خبر اور طلب وہاں معلوم ہوتی ہے جہاں جملہ مکمل ہو، اور ان مثالوں میں جملہ مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے، لہذا ایسے مرکب کو جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو مرکب غیر مفید، یعنی ایسا مرکب جس سے کسی بات کا فائدہ حاصل نہ ہو کہتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب غیر مفید 2 یا 2 سے زائد کلموں کا ایسا مجموعہ ہے جس کے سننے کے بعد سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے بلکہ مزید سننے کا خواہش مند ہو۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کی بات سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، جیسے کہ پہلے مجموعے کی مثالوں سے واضح ہے۔ تمرین آتے ہیں، مرکب کی کیا تعریف ہے؟ جو 2 یا 2 سے زائد مفردوں پر مبنی ہو اسے مرکب کہتے ہیں، کم از کم اس میں 2 ہوں اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 مفرد ہوں، 2 مفرد جو ہیں وہ ملیں، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 سے زائد قسمیں ہیں یقیناً، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جب بات کہنے والا بات کے اسے خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب غیر مفید کی تعریف کریں، یعنی جس سے بات پوری سمجھ نہ آئے۔ درجہ ذیل جملوں میں غور کر کے مرکب مفید اور غیر مفید کو الگ کریں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں، ختم اللہ، اراد اللہ، تنبت الارض، اتی امر اللہ۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آیا، ارذل العمر، عمر کا بدترین حصہ ہے۔
عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کل کہہ دو اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، ذکر اللہ اللہ کا ذکر، سبحان المؤمن سجن المؤمن مومن کا قید خانہ، 12 عینہ 12 چشمے. تو الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے. نفسا زکیہ پاک نفس، مخ العبادہ عبادت کا مغز. آیت المنافق منافق کی نشانیاں، آمن صفحہ بے وقوف ایمان لائے، اکثر الناس اکثر لوگ، خسران مبینہ واضح خسارہ، خفف اللہ اللہ نے تخفیف کی، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، انعمت تو نے انعام کیا، کفر انہوں نے کفر کیا، عذاب عظیم بڑا عذاب. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، مطل الغنی غنی کا ٹال مٹول کرنا، مطل الغنی. شیء عجیب عجیب چیز، هذا شیء عجیب یہ عجیب چیز ہے. طلب کسب الحلال حلال روزی کا تلاش کرنا. الدعاء مخ العبادت دعا عبادت کا مغز ہے. تو یہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے مرکب مفید کون سے ہیں اور غیر مفید کون سے ہیں. اگر جو بھائی اس کو اگر یوٹیوب چینل پہ کمنٹس کے اندر جو ہے یہ لکھ کر ہوم ورک بھیجیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر نہیں مجھے بھیج سکتے تو کم از کم اپنے رجسٹر اپنی کاپیوں میں ضرور ان کو حل کریں. جو سیکھنا چاہتا ہے گرامر اور عربی زبان تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز اور مشقیں جو ہیں وہ بھی ساتھ کیا کریں. تو یہ تھا آج کا مرکب کے بارے میں لیسن ہمارا. تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے لیکن مستقل پڑھیں گے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا آخرت آسان فرمائے اور عربی زبان کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.